اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. واجب الاحترام اسٹیج کی رونق، علماء کرام، سادات کرام، بزرگوں، دوستوں، عزت ماں باپ، بہن عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی خوشی کا موقع ہے. عزیز و مرید ذاکر حسین کی گھر بیٹا بیٹی کی شادی کے موقع پر محفل میلاد سجائی گئی ہے. بزرگوں اور دوستوں، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا قریب ہوتا ہے. ایسی محفل میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. آپ بڑے ہی خوش نصیب ہو، ذکر حبیب کی محفل میں جمع ہوئے ہیں. اور بھی بڑی خوش نصیبی ہے کہ شادی جیسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر وہ نعمت عطا کی ہے جو سنت اعظم ہے. ہمارے آقا سرور کائنات، فخر موجودات، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، خاتم النبیین، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی. حضور کی سنتوں میں سنت اعظم ہے نکاح. بزرگوں اور دوستوں، تو آئیے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے ترجمے پر کچھ دیر لب کشائی کروں. اس سے پیشتر محفل کا حق ادا کرنے کے لیے کچھ اشعار نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کی کوشش کروں گا. آپ بلند آواز سے تحفہ درود بارگاہ رسالت و آل رسالت میں پیش کیجئے اور جھوم کر پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. قریباً 40 سال پہلے جو سب سے پہلے میں نے ایک نعت پاک لکھی، بہت کم جگہ پہ پڑھتا ہوں. آج آپ کے سامنے یہ نعت پاک پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آ جاؤ میرے دل میں سرکار مدینے کے، آ جاؤ میرے دل میں سرکار مدینے کے، آ جاؤ میرے دل میں سرکار مدینے کے، دکھلاؤ مجھے جلوے اقبال مدینے کے، دکھلاؤ مجھے جلوے اقبال مدینے. آقا سے میں نے عرض کی تھی، اس وقت کی تھی جب میں مدینہ نہیں گیا تھا، اور میری یہ عرض سنی سرکار نے نواڑوں میں پہلی بار بلایا، اس کے بعد 3 بار بلایا، 4 بار مجھے بلایا. میں نے تو 1 بار مانگا تھا. یہ آقا کا در ہے، یہ آقا کا در ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں درے بہا دیے ہیں. تو میں نے ایک بار مانگا جو آ جاؤ میرے
طیبہ کی ہواؤں سے ملتا ہے سکون دل کو کہ آنکھوں کو کرے روشن مینار مدینے کے آ جاؤ میرے دل میں سرکار مدینے فردوس کے محلوں میں ارے دل کیسے لگے اس کا فردوس کے محلوں میں دل کیسے لگے اس کا دیکھے ہو کبھی جس نے دیکھے ہو کبھی گھر بار مدینے دیکھے ہو کبھی جس نے گھر بار مدینے اور دیدار کی حسرت میں دم جس کا نکلنا مرتے وقت یہ حسرت ہو مدینہ جانا کہ دیدار کی حسرت میں دم جس کا نکلتا ہو اور بخشائے اس کو سرکار مدینے بخشائے اس کو سرکار مدینے اور بے شک میرے آقا کی ہر شے پہ حکومت ہے بے شک میرے آقا کی ہر شے پہ حکومت ہے ہر کونین کے مالک ہے مقدار مدینے کونین اور شعر ہے کہ ممبر ہی نہیں نوری محراب بھی نوری ہے جو جا کے آیا مدینہ منورہ مسجد نبی کا نوری نظارہ سے دیکھا ہے کہ ممبر ہی نہیں نوری محراب بھی نوری ہے ہر شے گلزار مدینہ کے پھولوں کا کیا گلزار مدینہ کے پھولوں کو کیا جنت سے ہنسی ہے خار مدینے جنت سے ہنسی ہے کہ میرا سب میرا یوسف ہر جانی ابھی جس کا میں نے میرا کیا تھا کہ میرا سب میرا یوسف ہر جانی آتے ہیں محب دیکھو سرکار آج کی رات بڑی برکتوں اور رحمتوں سے بھرپور ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعظم نکاح کی خوشی کے موقع پر مصطفیٰ جانے میں سچائی
سجانے والے، شرکت کرنے والے سبھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ بچے اور بچی کی شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ ابھی بہت ہی اصلاحی بیانات سن چکے ہیں میرے بزرگ دوستوں۔ سب سے پہلا نکاح کہاں ہوا؟ سب سے پہلا نکاح کس کا ہوا؟ اور قاضی کون تھے؟ گواہ کون تھے؟ وکیل کون تھا؟ سب سے پہلا نکاح تو یہ جو رجسٹر چوپڑے ہیں یہ ابھی آخری 50-100 سال کی پیدائش ہے، اور یہ حقیقت میں تو سنت کے خلاف ہے، لیکن قانون جو ہے اس کے مطابق کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر گواہی بڑی چیز ہے اور زبان کی قیمت ہوتی ہے۔ پہلے آج سے 100 سال پہلے کے تم کہیں بھی نکاح کے رجسٹر نہیں ملیں گے، تمہارے دادا دادی پردادا دادی، ارے یہاں تک کہ اس ناچیز کا بھی نکاح موجود ہے۔ تو پہلا نکاح کس کا ہوا؟ رجسٹر نہیں ہے، کہاں ہوا؟ کس جگہ پہ ہوا؟ دلہا کون ہے؟ دلہن کون ہے؟ دلہن کا وکیل کون؟ دلہے کے گواہ کون؟ اور قاضی صاحب کون تھے؟ کون سی مسجد کی امام کو پکڑ لائے تھے؟ تاریخ میں اٹھا کر ہم نے دیکھا تو پہلا نکاح جنت میں ہوا۔ دلہا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور دلہن ہے حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دلہن کی طرف سے ولی کا حق خدائے وحدہ لا شریک ادا کر رہا ہے، اور دلہے کی طرف سے گواہ جو ہے سارے فرشتے ہیں، اور قاضی کا حق حضرت جبریل علیہ السلام ادا کر رہے ہیں۔ جنت میں پہلا نکاح ہوا آدم علیہ السلام کا، قاضی حضرت جبریل علیہ السلام بنے، ماں حوا کی طرف سے وکیل کا حق خود اللہ تعالیٰ نے ادا کیا، فرشتے گواہ ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے نکاح ہوا۔ اب تو وکیل نے کہا قبول کرنے سے پہلے بی بی حوا سے کہا گیا کہ آدم سے اپنی مہر مانگو۔ پہلے نکاح کی مہر کتنے روپے تھے؟ کتنی چاندی تھی؟ کتنا سونا تھا؟ بغیر مہر کے نکاح جائز نہیں۔ اب دنیا تو ہے نہیں، جنت ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ سب کچھ تو اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم حوا کی مہر ادا کرو۔ آدم علیہ السلام کہتے بولا میرے پاس ہے کیا؟ تو میرا مالک خالق رازق معبود تو ہی ہے، میرے پاس ہے کیا کہ میں حوا کو مہر میں کچھ دوں؟ تو سب سے بہتر جانتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے پاس تو کچھ ہے نہیں، جنت بھی اللہ کی، کائنات اللہ کی، سب کا مالک اللہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس کچھ ہے نہیں کہ مہر ادا کرے۔ میرے بزرگ اور دوستو دیکھو، ابھی آدم جنت میں ہے، بی بی حوا جنت میں ہے، دنیا میں آئے نہیں ہیں، اور دنیا داری شروع ہوئی نہیں ہے، اولاد ہوئی نہیں ہے، نکاح ہے، اور نکاح کے اندر مہر ادا کی جاتی ہے۔ وہ مہر کیا ہے؟ میرے آقا کی شان تو دیکھو، مصطفیٰ کا مقام تو دیکھو،
ان کی آل کا مرتبہ تو دیکھو، جب آدم بے بس ہو گئے، بے کس ہو گئے، لاچار ہو گئے، اب میں کیا کروں میرے مولا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو بہتر جانتا ہے، تو رب نے فرمایا اے آدم تم نے جس کا نام عرش آدم پر پڑا وہ میرا محبوب میرا حبیب ہے، اس پر اس کی آل پر 3 بار درود پڑھو، ہوا کی مہر ادا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت محب ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود کی فضیلت بھی سمجھ میں آ جائے گی، تمہارے آقا کا مقام بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی آقا عالم نور میں ہے، انہی کی اولاد میں دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن ان کے نام کے چرچے اے آدم تمہارے سے پہلے ہو رہے ہیں۔ اے آدم جب تک کہ تم میرے محبوب پر ان کی آل پر درود نہیں بھیجو گے حوا کی مہر ادا نہیں ہوگی، مہر ادا نہیں ہوگی، نکاح نہیں ہوگا، نکاح نہیں ہوگا، دلہن نہیں بنے گی، آپ میاں بیوی نہیں بن سکتے۔ بزرگ اور دوستو، تو یہ درود شریف کا مقام ہے۔ ہم جب پڑھنے کا کہتے ہیں تو ڈھیلے ڈھیلے ڈھول بجاتے ہیں، ڈھیلے ڈھیلے ڈھول بجاتے تو سرکس کا مزہ نہ آئے۔ کتنے روپے دے کے لوگ بینڈ والا لاوے، ڈی جے نے کیا کیا ہوتا ہے، آگے ناچتے ہیں جو دھیما دھیمے بجے تو پیسہ لیوانا دیکھنا دل لیوانا آنا حال ہے بیچارے کی آ بنے ہو ڈی جے والے کی بینڈ والے کی۔ ارے تو محفل کے اندر سے مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر سننے اور سنانے پہ آئے ہیں تو محبت سے جب درود پڑھا جاتا ہے تو خوشخبری سن لو، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جو بھی میرا امتی محبت کے ساتھ درود پڑھے گا ان پر، کل محشر میں میرے قریب ہوگا، محشر میں مجھ سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو مجھ پر محبت سے درودوں کے تحفے بھیجتا ہوگا۔ رب العالمین سے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اے محبوب، اے میرے پیارے نبی، وہ نبی کہ جس کے وسیلے سے آدم کی دعا قبول ہوئی تھی، وہ نبی کہ جن پر درود پڑا تو آدم کا نکاح مکمل ہوا تھا، یہ وہ نبی کا نور کی شان ہے، وہ نبی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں کہ رب نے فرمایا کہ محبوب گھر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، کائنات نہ بناتا، میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ سورج سے پہلے نبی کا نور، چاند سے پہلے نبی کا نور، ستاروں سے پہلے نبی کا نور، زمین سے پہلے نبی کا نور، آسمان سے پہلے نبی کا نور، شجر اور نظر سے پہلے نبی کا نور، ارے نبیوں سے پہلے نبی کا نور، ولیوں سے پہلے نبی کا نور، سب سے پہلے نبی کا نور، بعد میں ساری کائنات بنی ہے۔ ایسے نبی کو رب نے کہا کہہ دو، اے محبوب آپ کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، ظاہری شکل و صورت میں آپ تمہارے جیسا ہوں، لیکن یوحی الی مجھ پر تو وحی آتی ہے۔ اگلی ساری باتوں پہ پانی پھرا دیا ایک لفظ نے، تم کہو کہ ہمارے جیسے، ارے یوحی الی کی تفسیر تو بیان کر۔ آج ایسی جماعتیں نکلی ہے بسلے پوٹلے لے کے، یہ گاؤں وہ گاؤں، یہ گھر وہ گھر، بس اس آیت کو لے کر لوگوں کو بہکایا جاتا ہے کہ دیکھو نبی تو ہمارے جیسے تھے۔ تو نبی تیرے کو سنگڑے والے کی ضرورت ہے؟ پوچھڑے والا نبی تجھے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی 18,000 مخلوقات کے اندر سب سے افضل و اعلیٰ مخلوق بنی آدم ہے۔ آدم علیہ السلام کے سر پر اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا تاج رکھا،
تو جب اللہ اپنے کسی پیارے نبی کو یا پیارے ولی کو دنیا پر بھیجے گا تو اعلیٰ درجے کی مخلوق میں بھیجے گا کہ ادنا درجے کی مخلوق میں بھیجے گا؟ میری بزرگ اور دوستو، اسلام راہبوں کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہنے والے کا دین ہے۔ اس دین کا نام اسلام ہے کہ تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے، اور انسان جو ہے نمونے کا محتاج ہے، نمونے کا، آئیڈیل کا محتاج ہے۔ بغیر دیکھے نمونے کے انسان کبھی نقل نہیں کر سکتا، اس کا راستہ نہیں جا سکتا۔ میری بزرگوں اور دوستوں، ذاکر بھائی نے جو جالی بنائی ہے دروازے کی، اب ایسی جالی مجھے بنانی ہو تو کاریگر کو مجھے یہاں لانا پڑے، بتانا پڑے جو آپ ہی جالی آپ کو بناونی چاہیے۔ اچھے سے اچھا کاریگر ہو تو کیا کہے گا، بابا میں نے بتاؤ دے کو دھوئی لو نا بچے، تم نے یہ بھی بنائی آتی۔ انسان نمونے کا محتاج ہے، چاہے کتنا بڑا علم والا دانش کیوں نہ ہو۔ ایک مولانا صاحب نے بہت اچھی شیروانی بنائی پہنی تھی، مجھے پسند آئی کہ میں بھی ایسی شیروانی بنا دوں۔ میں اپنے درجی کے پاس جاتا ہوں، جہاں ہمیشہ کپڑے سلاتا ہوں، تو کہا بھائی مجھے ایک شیروانی بنانی ہے، وہ فلاں مولانا نے پہنی تھی، تو کہتا ہے یہ شیروانی لے آؤ۔ وہ شیروانی لاؤ، اسے دیکھ کے میں کٹنگ کروں گا اور پھر سیوں گا، پھر بناؤں گا۔ انسان نمونے کا محتاج ہے، انسان اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا۔ ابھی مرشد کی بات نکلی تھی، مرید کیوں بنتے ہو؟ بھائی پیر نے مرید دونوں سرکے پر ہیں، پیر کے دو آنکھیں، مرید کی دو آنکھیں، پیر کے دو ہاتھ، مرید کے دو ہاتھ، پیر کے دو پیر، مرید کے دو پیر۔ ہم کو کرسی پہ بیٹھائے ہم نیچے کیوں بیٹھے؟ کچھ تو فرق ہے۔ کس بات کا فرق ہے؟ کس بات کا فرق ہے؟ ارے جو راستہ تم نے نہیں دکھا ہوا وہ بتا رہے ہیں، جو تم نہیں جانتے وہ ہم بتا رہے ہیں۔ مرشد اسے کو کہتے ہیں، اس لیے مرشد کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ باہر ظاہر میں تو تم جیسے ہو ایسا میں ہوں، تم کھاتے ہو میں کھاتا ہوں، تم چلتے ہو میں چلتا ہوں، تم دیکھتے ہو میں دیکھتا ہوں، لیکن مرتبے جو ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک گھر میں آؤ، مثال کے طور پر درود شریف پڑھو گے؟ اللہم صلی علی سیدنا باقی گیا اللہ حضور تو لگن سے بے دل سے وار سے پسی ادو بے برائٹ کرونی باقی سے ذاکر بھائی نے جیسا کہ میں کم تھا کی گیا تانی نے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ مہمانوں نے خدمت کروانی سے بھئی آپ نے بتانے بگا دینے محنت تو کرنی پڑ سے۔ ایک گھر ہے، فیملی ہے، دادا ہے، دادی ہے، ابا ہے، اماں ہے، بڑے بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، چھوٹی بہن ہے۔ ایسا ایک چھوٹا سا پریوار ہے۔ بڑے بھائی کی بھی بہو ہے، چھوٹے بھائی کی بھی بہو ہے، دو بہویں بھی ہے گھر میں۔ اچھا، ماں بھی ہے، دادی بھی ہے۔ ماں ہے، دادی دادی ہے، بھابھی بھابھی ہے، بہن بہن ہے۔ چاروں کو لائن میں کھڑی رکھو، دادی کو، ماں کو، بھابھی کو، بہن کو، کیونکہ تین چاروں عورتیں لیڈیز ہیں۔ جسمانی طور پہ چاروں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ نہیں؟ شاریرک ریتے بداسر کاج ہے۔ جو جسم ماں کے پاس ہے وہی جسم دادی کے پاس ہے، وہی بیٹی کے پاس ہے، وہی بہن کے پاس ہے، وہی بہو کے پاس ہے، وہی بھابھی کے پاس ہے۔ اچھا، جو کام آپ اپنی بیوی سے لے سکتے ہو ماں سے لے سکو گے؟ بیوی کو، ماں کو کون ہے تو
بی بی کو تمہاری ماں جیوی ہے، ہماری ماں جیوی تارا شریر الگ ہی کچھ چلے گا؟ ہرگز نہیں چلے گا۔ دادا کو لے لو، باپ کو لے لو، بیٹے کو لے لو، پوتے کو لے لو، بھائی کو لے لو، بھتیجے کو لے لو، باڈی کے حساب سے سب سرکے ہیں۔ دادا کی 4 آنکھیں نہیں ہیں، 2 ہے، لیکن دادا کا مرتبہ پورے گھر میں سب سے اونچا ہے۔ سارے ان کو سلامہ کرتے ہیں، سب ان کو ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ چھوٹا سا پوترا یوں کہہ کے سب دادا کے ہاتھ چومتے تھے، میرے کیوں نہیں چومتے؟ ارے بھائی تو 3 برس کا ہے، وہ 90 برس کے ہے۔ وہ دادا ہے، تو پوتا ہے۔ باڈی کے حساب سے تو سب سرکے ہیں۔ کبھی باپ کے برابر بیٹا نہیں، بیٹے باپ کے برابر نہیں۔ ایک نالا ایک بیٹا باپ کو یوں کہہ دے کہ ابا میں تمہارے جیسا ہوں، تو ماں کو کیا کہے گا؟ تیری ماں ہے، تیری باپ کی بہو ہے۔ دنیا میں جو رشتے ہیں، ناطے ہیں، اس میں کوئی کے برابر نہیں، کوئی شاگرد استاد کے برابر نہیں، کوئی مرید پیر کے برابر نہیں، کوئی نوکر سیٹ کے برابر نہیں، کوئی کاریگر مینیجر کے برابر نہیں، کوئی کانسٹیبل ڈی ایس پی کے برابر نہیں، کوئی تلاٹی کلکٹر کے برابر نہیں۔ میاں یہ دنیاوی رشتے میں تم سب کو برابر نہیں کر سکتے، اور پاگلوں دیوانوں تم نبی کو اپنا جیسا کہہ رہے ہو۔ مر جاؤ، تمہاری عقلوں پہ پتھر پڑ گئے ہیں کہ جس کے ایک اشارے پر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، جس کی انگلی کا اشارہ ہو جائے ڈوبا سورج باہر آ جائے، جو انگلی کا اشارہ کر دے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دے، اس کو تو اپنے جیسا کہہ رہا ہے۔ ارے جس کے سامنے سامنے چل کے آئے، جس کو پہاڑ جس کو جھک کر سلام کرے، میاں جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ آیت کریمہ لے کے لوگوں کو گمراہ کرنے نکلا ہے۔ ارے نبی کے برابر تو نہیں، آ میرے نبی سے جس کو نسبت ہے وہ ساری چیزیں بے جوڑ ہے، انمول ہے، ان کے بے نظیر ہے، ان کے جیسا کوئی نہیں۔ میرے نبی کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں۔ سبحان اللہ۔ تیری 10 مائل کی بلڈنگ ہو، چاہے کیسی بھی ہو، کاسن نبوت کا وہ مقام ہے کہ جبریل بغیر اجازت کے آتے نہیں ہیں۔ یہ میرے نبی کا گھر، جبریل بے اجازت آئے نہیں، وہ نبی کا گھر، میرے نبی کی بیویوں کا مقام۔ امہات المومنین، خدیجۃ الکبریٰ کیوں نہ ہو، عائشہ صدیقہ، بی بی سودا، بی بی ام حبیبہ، بی بی جویریہ، 2 زینب، ام سلمہ، سیدہ سودا، یہ ساری 11 ہماری امت کی مائیں ہیں۔ جس خوش نصیب خاتون کا نکاح میرے آقا کے ساتھ ہو گیا، وہ خوش نصیب خاتون قیامت تک، 1-2 دن کے لیے نہیں، قیامت تک پوری امت کی ماں بن گئی، پوری امت کی ماں بن گئی۔ امہات المومنین کا مرتبہ انہیں حاصل ہے، ام المومنین کہلائے گی، ام المومنین کہلائے گی۔ غوث پاک کی بھی ماں، غریب نواز کی بھی ماں، امام اعظم کی بھی ماں، امام غزالی کی بھی ماں، سب کی ماں، حسنین کی بھی ماں، سب کی ماں، امت کی ماں۔ اور امت کی ماں کا مقام سب نے سوچا ہے؟ درود پاک پڑھو، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ایک پتے کی بات آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ ہمارے یہاں کسی شادی شدہ مرد کا انتقال ہوتا ہے، دادا کا انتقال ہو گیا تو دادی کو عدت کرنی پڑے گی، ابا گزر گئے تو اماں کو عدت کرنی پڑے گی، بھائی گزر گئے تو بھابھی کو عدت کرنی پڑے گی، اس جو
4 مہینے 10 دن عدت میں رہنا پڑتا ہے. گجراتی میں کیا ہوگا کھوڑوں بھرو پڑے سے کون میرے دیے پردے میں رہنا اس کے لیے واجب ہے. یہ اس کی عدت نہیں ہے، اس کے لیے عزت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے لیے عزت ہے. کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. ارے یہاں تک کہ آج سے 5-7 سال پہلے مجھے ایک سموہ لگن میں نڑیا بلایا گیا تھا. نڑیا سموہ لگن کس نے رکھا تھا خبر ہے؟ مسلم بار ایسوسیشن، وکیلوں کی ایسوسیشن کے مسلم وکیلوں کی طرف سے کمیٹی نے سموہ لگن رکھا تھا اور چیف گیسٹ میں مجھے دعوت دی تھی. انہوں نے میری کتاب پڑھی تھی لگن پہلا لگن پچھی، تو انہوں نے سوچا کہ اب آپ نے بلائیے مزہ آؤ سے. تو میں گیا تھا. 2 وکیلوں نے کہا کہ باپو آج عدت کے بارے میں تھوڑا سا خلاصہ کر دیجیے. ان کے شادی کے موقع پہ تم آج عدت کو کیوں یاد کرتے ہو؟ خوشی کا موقع ہے نے પણ ગયા તલાકો થાય છે પછી ઇદ્દતનો પ્રોબ્લેમ થાય છે એટલે પાછા અમને પૂછવા આવે છે કે ઇદ્દત કેટલા મહિનાની હોય. એટલે અમે તો વકીલ છીએ એટલે મૌલવીને પૂછો. તો મુસલમાન વકીલ थे वो नडियाद के. मैंने कहा चलो इंशाअल्लाह. इद्दत किस लिए? कुछ गैर मुस्लिम भी आए थे, यहाँ तक कि वहाँ का मामलतदार भी था हाजिर. इनके दिमाग में ये है कि जब कोई आदमी मर जाता है तो औरत को इद्दत कराते हैं. किस लिए 4 महीने तक के बेचारी को सजा क्यों करते हो? हाँ, मैंने किया कि देखो मेरे आका की हर अदा निराली है. उनका एक एक कदम इंसान के लिए फलाह और बहबूदी के लिए होता है. अगर हुजूर की सुन्नत पर अमल कर दिया जाए तो दूसरे कोई रास्ते पे जाने की जरूरत है ही नहीं. हमको अल्लाह ताला ने मुकम्मिल रसूल दिया है, मुकम्मिल दीन दिया है, मुकम्मिल किताब दी है, कोई कमी नहीं है. इसलिए इज्जत की जाती है कि भाई औरत है, आज मर्द गया, इसका खामिन मर गया, अगर ये इज्जत में नहीं रहेगी, दूसरी किसी मर्द के टच में आ जाए, मुलाकात में आ जाए, हो सकता है कि वो नाजायज़ काम हराम काम कर ले और उससे अगर कोई हमल रह गया और मरने वाला से भी वो हामिला थी तो उसका भी हमल था और दूसरे से भी हुआ, तो अब बच्चे का बाप कौन? बाद में जो बच्चा पैदा होगा, ऐसा होता है, ऐसा होता है. मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले आपके वालिद का दुनिया से पर्दा कर गए हैं. आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अब्बा का मुंह नहीं देखा, अब्बा ने बेटे का मुंह नहीं देखा. आमिना थी, आमिना बीबी, हुजूर पैदा हुए तो आपके वालिद दुनिया में नहीं थे. ऐसे कई बच्चे हैं. तो उस माँ को 4.5 महीने इद्दत इसलिए रखे जाते कि मरने वाले से हमल है कि नहीं देख लो. 4.5 महीने में हमल जाहिर हो जाए तो अब इद्दत 4.5 महीने की नहीं, अब जब तक के बच्चा पैदा ना हो तब तक कि उसकी इद्दत लंबा दी जाएगी. जाहिर हो गया कि हामिला है तो ऐसा नहीं है कि 4.5 महीने के बाद बाहर निकल जाए. ये भी लोग नहीं जानते. वो मैंने मेरी किताब में लिखा है, लग्न पची लग्न पहला ने लग्न पची थे. बुजुर्ग और दोस्तों, तो इद्दत इसलिए है कि औरत मरने वाले से हामिला है या नहीं, तो पैदा होने वाला बच्चा मरने वाले का बच्चा है, इसका बाप मरने वाला साबित हो जाएगा. और अगर कोई हमल नहीं है, 4 महीने को बिल्कुल साफ सुथरी है, तो अब वो दूसरे के साथ निकाह कर सकती है. अब उसको जो औलाद होगी तो वो दूसरे खामिन की कहलाएगी. यानी मुसलमान का बाप पाक और साफ, ये दीन पाक, खुदा पाक, रसूल पाक, कुरान पाक, हरम पाक, मस्जिद पाक, इसके सदके में मुसलमान भी पाक. दीन पाक रहे, बाप बदला ना जाए, इसलिए इद्दत है. सारे वकीलों ने कान पकड़ लिए, बाबू तुमने अंदर की बात तो हम जानते नहीं थे. मैंने कहा तुम कायदे के चौपड़े पढ़े हो, शरीयत तुमने पढ़ी है, दुरूद पाक पढ़ो. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह. तो हमारी माएँ
اب امہات المومنین کا مقام سمجھا دوں. بی بی عائشہ صدیقہ اور جتنی حیات تھی اتنی تمام امہات المومنین، حضور نے دنیا سے پردہ کیا تو کیا امہات المومنین کو عدت کرنی پڑے گی؟ امہات المومنین پر عدت نہیں تھی. ساری دنیا کی خواتین ایک طرف، میرے آقا کی بیویاں ایک طرف. ارے کوئی عورت ماں خدیجۃ الکبریٰ کی برابری نہیں کر سکتی، عائشہ صدیقہ کی برابری نہیں کر سکتی، بی بی جویریہ کی برابری نہیں کر سکتی، بی بی زینب کی برابری نہیں کر سکتی. جتنی بیویاں حضور کی ہیں ان کی برابری کوئی نہیں کر سکے گی. تجھے تو عدت کرنی پڑے گی، ان پر عدت واجب نہیں. کیوں؟ یہ بھی تو عورتیں تو ہیں تمہاری جیسی. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا نکاح کسی سے ہو ہی نہیں سکتا. پوری امت تو اولاد ہے، پوری امت تو اولاد ہے. ماں کا نکاح کبھی اولاد کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. میرے آقا کی بیویاں سب سے نرالی، ان کی بیویوں کے برابر کوئی نہیں، ان کی بیٹی کی برابر کوئی نہیں. ان کی بیٹی ماں فاطمہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہے؟ سید النساء للعالمین، جنتی عورتوں کی، عالم کے جنتی عورتوں کی سردار ہے، سیدہ ہے، طیبہ ہے، یہ طاہرہ ہے. یہ ان کی برابری دنیا میں کسی ویر کی بیٹی نہیں آ سکتی، کسی نبی کی بیٹی نہیں آ سکتی. خاتون جنت کا ایک مقام آپ کو سمجھا دوں. کیا ہے اس کا مقام؟ دنیا میں ہر عورت جب بالغ ہوتی ہے، ہماری بچی جوان ہوتی ہے، تو اس کو ہر مہینے حیض آتا ہے ماسک دھرم جس کو کہتے ہیں. وہ 2-3 دن ناپاک رہتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، ہاتھ میں پکڑ قرآن شریف نہیں پکڑ سکتی، کہ نہیں تلاوت نہیں کر سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی. ہر عورت کا یہ معاملہ ہے، ہماری تمہاری سب کی. لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے دل کا قرار، آنکھوں کی ٹھنڈک، فاطمہ خاتون جنت کا وہ مقام ہے. آپ کو کبھی حیض نہیں آیا، آپ کو کبھی حیض نہیں آیا. ارے نبی کی برابری بعد میں کرنا پاگل، تو فاطمہ کی برابری نہیں کر سکتا. تو سائنسداں یہ کہتے ہیں، ویگیانک ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جس عورت کو حیض نہیں آتا وہ عورت کبھی ماں نہیں بن سکتی. ایک پرابلم کھڑا ہوا، یہ حسن اور حسین کیوں پیدا ہوئے؟ پرابلم ہے. اس کا جواب کیا جواب دو گے؟ کیا ہے جواب آپ کے پاس؟ ماں خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کو حیض نہیں آیا اور اولاد بھی ہوئی، 4 بچے ہوئے. یہ حسنین کی مادر ہے، زینب کی امی جان ہے، اور ایک چھوٹا بچہ ہے جس کا نام محسن تھا. پیدا ہوتے ہی گزر گئے تھے. تو جب حیض نہیں آتا تو حکیم یہ کہتا ہے، ڈاکٹر یہ کہتا ہے، سائنس یہ کہتا ہے کہ وہ کبھی ایسی عورت ماں نہیں بن سکتی. تو فاطمہ ماں کیسے بنی؟ سب کی عقلیں سوچ میں پڑی گئی تھی، لیکن امام اہل سنت عاشق اہل بیت اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں جواب دے دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت سید دادا بابو صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ پاک گھر ہے، پاک گھرانہ ہے، نور علی نور ہے.
یہ ان کو عیز سے نہیں رب نے نور سے بنایا ہے۔ ضرور شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے آقا کے نواسوں کے جیسا کوئی نواسا نہیں۔ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، آقا نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سردار کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ سردار جو کر سکے عام لوگ کر سکتے ہیں؟ سردار یعنی امام، پیشوا، رہبر، رہنما، گام کا آگےوان، پٹیل، جو کہو۔ عام لوگ عام ہوتے ہیں، سردار سردار ہوتا ہے، سردار کو کچھ اختیار دیے جاتے ہیں۔ میاں کوئی بھی داخلہ لینے جاؤ گرام پنچایت کے اندر تو تمہاری کی میری کی ان کی صحیح نہیں چلے گی، مولوی صاحب ان کی صحیح نہ چلے، سرپنچ کو سکھو نے سرپنچ نہیں صحیح لاؤ۔ یہ اختیار ہے، سردار ہے، آگے وان ہے، گاؤں کا لیڈر ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ عام لوگ کوئی صحیح نہیں کر سکتے کسی بھی داخلے کے پر، سرپنچ صحیح کرے گا اور گرام پنچایت کا سرپنچ کا سکہ مار دے گا، تمہارا کاغذ دوڑتا چلے گا۔ تو حسن اور حسین ساری کائنات ایک طرف، جنت کے سردار ایک طرف، اور اختیار ہے۔ میاں ان کی اجازت کے بغیر کون جائے گا جنت میں؟ سردار ہے وہ، تو ان کے نواسے جیسا کسی کا نواسا نہیں، ان کی بیٹی جیسی کسی کی بیٹی نہیں، ان کی بیوی جیسی کسی کی بیوی نہیں، ان کے گھر کے جیسا کوئی کسی کا گھر نہیں، ارے ان کے غلام کے جیسا کسی کا غلام نہیں۔ آئیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیے، شان دیکھیے۔ کل جنت کا گیٹ کھولیں گے حسنین کریمین، جنت کے مالک ہیں، سردار ہیں، دروازہ کھولیں گے تو داخل کون ہوگا؟ پہلے انٹری کس کی ہوگی؟ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ کون جائے گا؟ غلام مصطفیٰ جائے گا۔ حضرت بلال داخل ہوں گے، تاریخ بھری ہوئی ہے۔ ایک غلام، کالا کالا کدروپا، باnkے باnkے بال، لمبے لمبے دانت، ناٹا سا، دوسری جوڑ پہننے کپڑا نہیں ہے، رہنے کو جس کو گھر نہیں ہے، دوسرے وقت کا جس کے پاس کھانا نہیں ہے، ایسا غلام حبشی، کالا کالا حبشی جنت میں سب سے پہلے جائے گا۔ ارے صحابہ پیچھے، پنجتن پاک پیچھے، غوث اعظم پیچھے، غریب نواز پیچھے، بڑے بڑے ولی پیچھے، بڑے بڑے امام پیچھے، حافظ و قاری، مولوی و مفتی، محدث سارے پیچھے، بلال سب سے آگے۔ ارے میرے آقا کے غلام جیسا کی غلامی ان کے غلام کے جیسا نہیں ہو سکا کوئی، تو اس نبی کی کیا برابری کرے گا؟ آپ کہو گے کہ باپو ارے سمجھ میں بات نہیں آتی، بلال پہلے جنت میں جائیں گے، کربلا والوں کا کیا ہوئے گا؟ احد والوں کا کیا ہوئے گا؟ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہے، اتنے بڑے بڑے عالم ہو گئے، اتنے بڑے گزر گئے ہیں، اور ایک بلال آقا کا غلام جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ دیکھو یہ غلام ہے، غلام غلامی کی حیثیت سے داخل ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دلہے کی طرح اپنی کسوا پر سوار ہوں گے۔ کسوا آپ کی اونٹنی ہے، یہ دنیا میں تھی، کل جنت میں بھی وہی ہوگی، اور آقا اسی پہ سوار ہوں گے۔ آقا یعنی دلہا مالک کو وہ سواری پر سوار ہوں گے، اور اونٹنی کی رسی پکڑ کر، نکیل پکڑ کر، لگام پکڑ کر غلام آگے آگے چلتا ہوگا، اونٹنی پیچھے پیچھے آتی ہوگی، غلام نیچے چلتا ہوا جائے گا، آقا سواری پہ ہوں گے، دروازہ گیٹ کھلے گا جنت کا، تو پہلا قدم حضرت بلال کا اندر ہوگا، پہلا قدم حضرت بلال کا ہوگا، لیکن بلال شاہانہ سے نہیں، غلامی
بن کے داخل ہوں گے. ارے یہ میرے آقا کے غلام کا مقام ہے، تو ان کی برابری کیا کرے گا؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. اب میرے بزرگوں اور دوستوں، مجھے یہ کہنا ہے، اس پر کہتا ہوں کہ حضور سے جس کو بھی نسبت ہے وہ سب نرالے ہیں. آپ کے صحابہ کی شان نرالی، صحابہ کے برابر کوئی ولی نہ ہو سکے. آپ کے دوست حضرت صدیق کے جیسا کوئی نہیں ہے، آپ کے امامے کے جیسا کسی کا امامہ نہیں، آپ کے جبے کے جیسا کسی کا جبہ نہیں، آپ کی نالین کے جیسے کسی کی نالین جوتی نہیں. تیری جوتی کو تو گھر میں بھی انٹری نہیں ہے، اور میرے آقا کی جوتی عرص عالم میں معراج میں جا کے آئی ہے. تو کیسے کہتا ہے کہ ہمارے جیسے تھے؟ کیسے کہتا ہے ہمارے جیسے تھے؟ ہم گنہگاروں کے لیے آقا بصر کی لباس میں کیوں آئے؟ بصر کو ضرورت ہے. انسان نمونے کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، فرقان حمید میں سب سے زیادہ اگر کسی عبادت کا ذکر کیا ہے تو نماز کا کیا ہے. اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. 700 جگہ قرآن کو کھولو اور پڑھو، دیکھو. خوشیاں مناؤ، وہ مبارک دن آ رہے ہیں، اللہ سب کو میسر کرے. قرآن نازل ہوا ہے رمضان میں. مسلمان پر کم از کم رمضان میں ایک بار تو قرآن پڑھنا ہی چاہیے. ایک بار تو ضرور ختم کرے. اور آپ کو بار بار یہ لفظ پڑھنے ملے گا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ نماز کا جھنڈا لے کے پھرتے تھے. ان سے میں نے پوچھا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں کون سے سپارے میں ہے، کون سی صورت میں ہے، کون سی رکوع میں ہے؟ تو سر کھجلانے لگا. میں کہا نماز کی تو تبلیغ کرتا ہے تو بتا. یہ اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھانے، ناک کے نیچے باندھنے، قیام میں کھڑے ہو جانا، پھر رکوع میں جانا، پھر قوما کرنا، پھر سجدہ کرنا، پھر جلسہ کرنا، پھر سجدہ کرنا، دوسری رکعت پوری کرنے کے بعد میں پھر قاعدے میں بیٹھنا. یہ جو ایکسرسائز ہے، یہ جو ادائے ہیں، یہ قیام ہے، رکوع ہے، قوما ہے، قاعدہ ہے، جلسہ ہے، سجدہ ہے، یہ کون سے رکوع میں بتایا ہے؟ ڈھونڈ کے مر جاؤ نا تو نام ہی لے آؤ. نماز کا طریقہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ آقا کی شان کو سمجھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں طریقہ بتا دیتا تو طریقہ میرا ہو جاتا، کہ میں قیام بھی کرتا ہوں، میں رکوع بھی کرتا ہوں، میں سجدہ بھی کرتا ہوں، تو میں تو معبود ہوں. میں کس کے لیے نماز پڑھوں؟ میں کس کے لیے نماز پڑھوں؟ ہاں، میرا محبوب بھی ہے، میرا رسول بھی ہے، اور میرا بندہ بھی ہے. نماز اس طریقے سے پڑھو جیسے میرے محبوب نے پڑھی ہے. میاں، طریقہ نماز ادائے مصطفیٰ کا نام ہے. مصطفیٰ نے رکوع کرا، اس طریقے سے کرو. آپ نے سجدہ کرا، اس طریقے سے کرو. آپ نے قیام کرا، اس طریقے سے کرو. آپ نے قوما کرا، اس طریقے سے کرو. ادائے مصطفیٰ کو لے کر آؤ، تب میں نماز قبول کروں گا. اپنی مرضی نہیں چلے گی. عبادت اللہ کی جائے، نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے، اور ادا مصطفیٰ کی لائی جائے. ادا مصطفیٰ کی لائی جائے. ادا مصطفیٰ کی لائی جائے. جب نماز مکمل ہوگی. اور ایک دوسری بھی بات آپ کے سامنے رکھو، درود پاک پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ذرا بلند آواز سے پڑھیے، زیادہ وقت نہیں ہوگا. تم سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، اور ایک مہینے سے تو ایک بھی رات خالی نہیں جاتی. ہاں، کل بھی خورج میں جا کے بولنے کا ہے، پرسوں کیٹ ملیم بھی جا کے بولنے کا ہے.
میرے بزرگ اور دوستوں، اچھا آپ نماز پڑھتے ہو تو کون سی بھاشا میں پڑھتے ہو؟ ہم گجرات والے گجراتی میں پڑھیے، اللہ سوچی موٹو چھے، یہ اللہ اکبر کا ترجمہ ہے. એવું કહો છો کہ اللہ اکبر، یہ تو عربی ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ عربی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی ہے، ثنا عربی ہے، سورہ فاتحہ عربی ہے. کوئی بھی سورت عربی میں پڑھو گے آپ، 3 آیتیں عربی میں پڑھو گے. آپ رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم عربی ہے، سمع اللہ لمن حمدہ عربی ہے، ربنا لک الحمد عربی ہے. پھر اللہ اکبر کے سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ عربی ہے. یہ گجراتی نہیں ہے، ہندی نہیں ہے، سنسکرت نہیں ہے، مراٹھی نہیں ہے. لیکن دنیا کی کوئی بھاشا نہیں ہے، صرف عربی 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 عربی. اور دنیا کا ہر مسلمان جس کی گھر کی زبان گجراتی ہے نماز عربی میں پڑھتا ہے، جس کی گھر کی زبان کشمیری ہے نماز عربی میں پڑھتا ہے، جس کی گھر کی زبان انگریزی ہے نماز عربی میں پڑھتا ہے، جس کی گھر کی زبان جاپانی ہے نماز عربی میں پڑھتا ہے. میرے بزرگ دوستو، دنیا کا ہر مسلمان جب اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتا ہے، السلام علیکم سلام پھیرے گا، تب تک کہ عربی 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 عربی. سمجھ میں بات آوے کہ نہ آوے؟ ساتھو سے بھولو تو کہجو، درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا مبارک سلیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول. کیوں بھائی ہم کو سمجھ میں نہ آئے تب بھی عربی؟ ارے جمعہ کا خطبہ، یہ بیٹھے ہیں دیکھو اور جمعہ پڑھتے ہیں. خطبہ ہندی میں پڑھتے ہو، سنسکرت میں پڑھتے ہو، انگریزی میں پڑھتے ہو، خطبہ عربی میں پڑھا جاتا ہے. سننے والے کی سمجھ میں آوے کہ نہ آوے؟ سننے کا ثواب ہے. اٹینشن میں بیٹھو، ادب سے بیٹھو. خطبہ سننا، پڑھنا تو سنت ہے، پڑھنا سننا واجب ہے. لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی. الحمد پڑھی کیا معلوم الحمد کا معنی، قل هو اللہ پڑھی کیا قل هو اللہ کا معنی، انا اعطینا پڑھی کیا انا اعطینا کا معنی. معنی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، رب کہتا ہے میں تمہاری نماز قبول کر لیتا ہوں، کیونکہ تم نے ادا بھی مصطفیٰ کی لائے اور زبان بھی مصطفیٰ کی لائے. زبان بھی مصطفیٰ کی لے کے آؤ، ادا بھی مصطفیٰ کی لے کے آؤ. جب نماز مکمل ہوگی، مصطفیٰ نے جس طریقے سے پڑھی اس طریقے سے پڑھو، جس زبان میں پڑھی اس زبان میں پڑھو. اختیار کا عالم تو دیکھو. تیری تو گھر میں بھی کوئی نہیں سنتا، اور میرے آقا کی کائنات اقتدا کر رہی ہے، ان کے نقش قدم پر چل رہی ہے. کیا کیا اوصاف بیان کروں میں میرے آقا کے، میرے بزرگ اور دوستوں. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بشر بنا کے بھیجا، نور کو بشر بنا کے بھیجا. ارے جب بھیجتا ہے تو کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، میں نور بھیج رہا ہوں. لیکن نور کے اوپر اس نے بصریت کا کیبل چڑھا دیا. یہ لائٹ ہے نا بھائی، چالو سے کہ بند سے چالو، اندر لائٹ بجلی ہے. یہ میں نے پکڑا لیکن کچھ ہوا نہیں میرے کو، شارٹ نہ لگا میرے کو. کیوں کہ بابا کھلو پکڑو تو خبر پڑے. یہ تو پلاسٹک کے اوپر کیبل چڑھائے છે ને એટલે તમે પકડ્યો. ખુલ્લો વાયર પકડી બતાવો. હા તો પછી કહેશો ઇન્ના લિલ્લાહિ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન. બાવા ગયા. میرے بزرگوں سے یہ دنیاوی لائٹ ہے، جنت سے آئی نہیں ہے. انسان نے اپنے شریر سے بنائی ہے. اس کی طاقت اور اس کا قوت کا معلوم ہے آپ کو کتنی طاقت رکھتی ہے. یہاں پر اس کی وہ ڈی پی کا لگایا ہوتا ہے نا، وہاں آگے لکھا ہوتا ہے خطرہ، ساودھان، ڈینجر، دور رہو. یہ اتنے وولٹ یہاں سے بجلی پسار ہو رہی ہے. اگر دنیا کی بجلی کھلی رہے تو لوگوں کی جان کا خطرہ ہے. تو میرے آقا تو خدا کا نور ہے، اگر نور کی شکل میں آتے تو دنیا کا کیا حال ہوتا.
دنیا کا، ارے جس کی ایک جھلک کلیم اللہ نبی ہونے کے باوجود برداشت نہ کر سکے، ہم کیا برداشت کر سکتے تھے؟ نور خدا کو بصریت کے لیول میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے، آمینہ کا بیٹا بنا کے، عبداللہ کا لال بنا کے، عبد المطلب کا پوتا بنا کے، بنی ہاشم کا چشم و چراغ بنا کے مکی کی گلیوں میں بھیجا۔ اے محبوب جاؤ، نماز ان کے فرض کرتا ہوں، لیکن طریقہ نہیں بتاؤں گا جب تک کہ آپ کی بارگاہ میں نہ آئے۔ نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے اگر مصطفیٰ نور بن کے آتے تو ہم کو نماز کون سکھاتا؟ روزہ رکھنا کون سکھاتا؟ حج کرنا کون سکھاتا؟ ماں باپ کی خدمت کیسے کی جاتی ہے؟ غلاموں پہ رحم کیسے کیا جاتا ہے؟ بچوں کی پرورش کیسے کی جاتی ہے؟ بیویوں کے حقوق کیسے کیے جاتے ہیں؟ آپس میں محبت کیسے کی جاتی ہے؟ ایک دوسرے کے حق کیسے کیے جاتے ہیں؟ پڑوسی کے ساتھ سلوک کیسے کیا جاتا ہے؟ رستے میں پڑے ہوئے پتھر کیسے اٹھائے جاتے ہیں؟ لوگوں کی تکلیف کیسے دور کی جاتی ہے؟ اگر نور بن کے آتے تو یہ تعلیم دنیا کو کہاں سے ملتی؟ ضرورت تھی نمونہ بھیجنے کا، نمونہ بھیج دیا، ایسا نمونہ بھیجا کہ جسے جو اپنا لے کامیاب، سبحان اللہ، جسے اپنا لے کامیاب۔ ارے میاں جب تک کہ ان کے آگوش میں نہیں آئے تھے، رکھڑتے تھے، بھٹکتے تھے، ادھر سے ادھر سے، جب آگوش سے مصطفیٰ میں آئے، ابو بکر تھے صدیق اکبر بن گئے، عمر ابن خطاب تھے فاروق اعظم بن گئے، عثمان ابن عفان تھے عثمان غنی بن گئے۔ میرے بزرگ اور دوستو، علی شجاعت کے مالک اسد اللہ غالب بن گئے، میرے ابو حسنین آئے تو شہادت کے تاجدار بن گئے، جو بھی ان کے پاس گئے عزت اور وقار والے بن گئے، جو ان سے دور رہے جہنم میں چلے گئے۔ میرے بزرگ اور دوستو، بصر اس لیے بن کے آئے کہ انسان کو انسانیت کا سبق سکھانا تھا، انسان کو انسانیت کا طریقہ بتانا تھا۔ اگر یہ اس لیے نہ بصر بن کے نہ آتے، دوسری وجہ یہ بھی تھی، آخری بات، کہ جب بہت بڑے درجے پہ انسان پہنچ جاتا ہے، محمد الرسول اللہ ہے، حبیب اللہ ہے، نبی اللہ ہے، معراج کے دلہا ہے، یہ نبیوں کے سردار ہیں اور رسولوں کے سالار ہیں، یہ مالک جنت ہے، یہ کائنات ان کے لیے بسی ہے، مالک و مختار ہے یہ۔ اسی لیے تو چاند نے ان کی بات کو مانی، سورج نے ان کی بات کو مانی، ستاروں نے ان کی بات کو مانی، جانوروں نے آپ کے سامنے سجدے کیے، ان کی بات کو مانی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کے ساتھ سفر میں تھے، ایک اجنبی گاؤں میں سے رات کو سفر ہوا، تو گاؤں والوں نے کیا کرا خبر ہے؟ سب لوگ لکڑیاں لے کے نکلے، سب لوگ لکڑیاں لے کے نکلے۔ اس گاؤں کے اندر ایک اونٹ پاگل ہو گیا، یعنی ہڑکایا ہوا، ان لوگوں کو کاٹتا تھا، تو لوگوں نے کیا کہ ان کو مارو مارو، ہڑکایا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، رات کو لوگوں کو کاٹتا ہے۔ تو اونٹ کے اوپر ظلم کر رہے تھے سارے گاؤں والے، حضور کا اسی جگہ سے گزر ہوا۔ میرے آقا رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ نے کہا بھی کیا سور ہے، کیوں اس جانور کے اوپر لوگ مار رہے ہیں؟ تو کسی نے کہا سرکار یہ پاگل ہو گیا ہے، لوگوں کو کاٹنے دوڑتا ہے، سوتے ہوئے لوگوں کو بھی جا کے مچکاور لیتا ہے۔ حضور بیٹھے رو، مارو، ارے تم کو کاٹ جائے گا، ارے تم دیکھو تو صحیح۔ حضور اس پاگل اونٹ کے پاس گئے تو پاگل اونٹ نے اپنی گردن جھکا دی، اس نے میرے آقا کے قدموں کو بوسا لیا اور اس کی آنکھ سے آنسوؤں کی دھارا بہنے لگی۔ اونٹ نے اپنی زبان میں آقا سے گفتگو کی بات کی۔ حضور نے پوچھا تیرا کیا قصور ہے، کیوں یہ لوگ تجھے مار رہے ہیں، کیوں تو لوگوں کو کاٹ رہا ہے؟ حضور میں کسی کو بچکا نہیں بڑھتا، میں نے ان کا اناج کھایا ہے، میں نے ان کی گھاس کھائی ہے، میں ان سے غداری نہیں کر سکتا، یہ میرے مالک ہیں۔
مجھے پانی پلایا ہے، مجھے چارہ کھلایا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ لوگ کھانا کھا کے رات کو سو جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ لوگ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے۔ اونٹ کہتا ہے، حضور نے کہا ایسی بات ہے جو عشاء چھوڑ دیں گے تو جہنم میں نہیں جاوے؟ ارے جو میرے آقا ہے، میں انہیں جہنم میں سے جانے روکنے کے لیے یہ جب سو جاتے ہیں تو میں اپنے طریقے سے منہ سے جگاتا ہوں تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو کاٹنے آتا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ میں پاگل نہیں ہوں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ حضور نے کہا ٹھہرو، اے لوگوں، کیا ایسی بات ہے تمہارے گاؤں والوں نے عشاء کی نماز بند کر دی؟ سارے چپ ہو گئے۔ آپ کو حضور کیسے پتا چلی؟ یہ اونٹ کہہ رہا ہے تمہارے گاؤں کا، جس کو تم مار رہے ہو وہ جانور کہہ رہا ہے۔ ابے اے رسول کی برابری کرنے والے، تو تیری بکری کے ساتھ تو بات کر کے بتا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں تو اونٹ فریاد کرتا تھا، اس کی فریاد سنی اور کہا یہ پاگل نہیں ہے، یہ تمہارا محسن ہے، تم پر احسان کرنا چاہتا ہے۔ تمہوں نے نماز چھوڑی ہے تو تمہاری آخرت برباد ہونے نہیں دینا چاہتا تھا، یہ تم کو برائی سے روکنا چاہتا ہے، یہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اگر دنیا میں کسی اور روپ میں آتی تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، ہر ایک کے لیے رحمت ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے۔ کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ چاہتے تو عرش پہ رہ سکتے تھے، آپ چاہتے لا مقام میں رہ سکتے تھے، لیکن یہ ان کا کرم ہے کہ لباس بصر میں آئے ہیں، لباس بصر میں آئے ہیں، بصر کی بھلائی کے لیے آئے ہیں۔ وہ خود کہتے تھے کہ میں تمہارے جیسا ہوں، اس لیے کہ اگلے پیغمبروں کی امت نے ایک غلطی کری تھی۔ معجزے دیکھے، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، قوم نے ان کو خدا مان لیا، آج بھی وہ یہودی کہلاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ کے معجزے دیکھے، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان لیا، خدا مان لیا۔ یا رسول اللہ، آپ کا معجزہ دیکھ کر، ایک پل میں آسمانوں کی سفر کر کے واپس آنا دیکھ کر، سورج کو ڈوبے ہوئے سورج کو باہر نکلتا ہوا دیکھ کر، چاند کے ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھ کر، انگلیوں سے پانی کی دھاریں بہاتے ہوئے دیکھ کر، مردوں کو زندہ کرتے دیکھ کر، جانوروں کی فریاد سنتے ہوئے دیکھ کر، کہیں تمہاری امت محمدیہ ایسی غلطی نہ کر لے، تمہیں کوئی خدا نہ مانے، محبوب کہہ دو میں تمہارے جیسا ہوں۔ یہ بات تھی جو ان کے شاعری کا سبق تھا کہ کہیں مجھے تم خدا نہ مان لو، ان لوگوں میں تمہارے جیسا ہوں۔ رسول نے کہا ہے تمہارے جیسا ہے، اللہ نے ہم کو نہیں کہا کہ رسول کو اپنے جیسا کہو، اللہ تعالیٰ بھی نہیں کہتا اے محبوب تم کہو کیا نام رسول مثلکم، ارے میں جب تمہارے بارے میں کہوں گا تو محمد رسول اللہ کہوں گا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہوں گا، میں تمہیں طٰہٰ کہوں گا، میں تمہیں یاسین کہوں گا، میں تمہیں مجمل کہوں گا، میں تمہیں مدثر کہوں گا۔ مجھے جب کہنا ہوگا تو میں تم کو نبی اللہ کہوں گا، حبیب اللہ کہوں گا، میں تمہیں بشر نہیں کہوں گا، تم لوگوں کو کہہ دو۔ تو شادی کا طریقہ ہمارے آقا نے بتایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ ایک ایسا پاک رشتہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتیں بیوہ ہو جاتی تھی، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی تھی، جن کا طلاق ہو جاتی تھی، دوسرا کوئی طلاق والی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرتا تھا، اچھی زندگی اس کی بیچاری کی ایسی مصیبتوں میں دن گزرتے تھے۔ عورتوں کی اوپر اللہ کے رسول نے رحم فرمایا، سب سے پہلا نکاح آقا نے کیا تو ایک بیوہ عورت سے کیا، اور یہ ظالم رواج کو توڑ ڈالا۔ کئی عورتیں بیوہ ہیں، کئی مطلقہ ہیں۔ آپ کی 11 بیویوں میں صرف ماں عائشہ صدیقہ ایک کنواری لڑکی ہے، باقی کی 10 جو ہے وہ بیوہ اور طلاق شدہ ہے۔ ان کا حق ادا کرنے کے لیے آپ نے ان سے نکاح کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ اے عورتوں کی
باتیں کرنے والے، حقوق دینے والے، ان کا حق دینے والے، ارے حق کیسے دیا جاتا ہے؟ ایک غیر عورت کو کیسے حق دو گے؟ اس کی ذمہ داری لے لو، جب تمہارے نکاح میں آ گئی، تمہاری بیوی بن گئی، اس کو روٹی دینی پڑے گی، کپڑا دینا پڑے گا، رہنے کے لیے مکان دینا پڑے گا، وہ عزت سے جی سکے گی۔ آقا نے ایک ایک نہیں 11 عورتوں کے حق ادا کر کے امت کو سبق دیا ہے کہ نکاح کر کے عورت کا صحیح طریقے سے حق ادا کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔